جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج ہم ایک نیو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے ایجوکیشنل فلسفی. تو جس طرح ہم نے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھا ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ایجوکیشنل سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. اسی طرح ہم ایجوکیشنل فلسفی کو پڑھنے سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے کہ فلسفی کیا ہوتی ہے. مطلب فلسفی کا جو میننگ اینڈ کانسیپٹس ہیں وہ ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. دین اسی طرح پھر ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی ایجوکیشنل فلسفی پڑھیں گے اور اس کے انڈر جو پھر ڈفرینٹ ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ ہم یہ اس پورا ہفتہ جو ہے اس کے ڈفرینٹ سب ٹاپکس جو ہیں فلسفی کے یہ پڑھیں گے. آج ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کیونکہ ہم سٹارٹ لے رہے ہیں تو اس میں جسٹ آج ہم نے میننگ اینڈ کانسیپٹ اور برانچز آف فلسفی جو ہے یہ پڑھنا ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری طرف سے تو آواز جا رہی ہے جی. اگر اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ آواز آ رہی یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے جی. موسٹلی پیپل کو جو ہے نا آواز جا رہی ہے جی. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. فلسفی جو ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹیمولوجیکل میننگ آف فلسفی یعنی کہ اس لفظ کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے. دی ٹرم فلسفی از ڈیرائیوڈ فرام دی گریک ورڈز. ایک تو جیسا کہ پہلے ہم نے سائیکالوجی میں یہ دیکھا تھا کہ جو الفاظ پی سے شروع ہوتے ہیں وہ موسٹلی گریک ورڈز ہوتے ہیں, یونانی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں. جیسے سائیکالوجی اینڈ فلسفی ہیں یہ دونوں ہی گریک ورڈز ہیں. The term philosophy is derived from the Greek words philos and sophia. Philo means love and sophia means wisdom. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لو فار وزڈم. اردو میں ہم اس کو کہیں گے حب دانش. علم و حکمت سے محبت کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے. فلسفے کا مطلب کیا ہوا؟ علم و حکمت سے محبت یا حب دانش. تو یہ کوسچنز ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ فلسفی از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز. کون کون سے لفظ؟ فیلوز اینڈ صوفیا. فیلو کا مطلب پوچھ لیا جاتا ہے, صوفیا کا مطلب پوچھ لیا جاتا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ لو فار وزڈم یعنی کہ علم و حکمت سے محبت یا حب دانش. It is concerned with a search for eternal truth and the man who engages himself in this search is called philosopher. یعنی کہ جو فلسفہ ہے یہ اس کا نام تلاش حقیقت کا نام فلسفہ ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقل اور شعوری طور پر عقلی اور شعوری جد و جہد کی بنیاد پر حقیقت اور صداقت تک پہنچنے کی تلاش اور جستجو کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے. اور جو بندہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے, حقیقت کو پانے کی تلاش میں لگا رہتا ہے, کھوج میں لگا رہتا ہے, اس بندے کو ہم کہتے ہیں جی یہ فلاسفر ہے. تو فلاسفی از دی نیم آف فلاسفی از دی نیم آف سرچ فار الٹیمیٹ ریئلٹی. یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی تلاش اور جستجو کا نام فلسفہ ہے. اور جو آدمی اس تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے اس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں. یعنی کہ فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علت اور معلول کی بنیاد پر ایک چیز کی جب حقیقت تلاش کر لیتا ہے تو پھر آگے اس چیز کی حقیقت آگے نیکسٹ یہ چیز کیسے بنی. فار ایگزامپل یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے یا چیئر ہے یہ کیسے بنا, تو آپ کہیں گے کہ یہ لکڑی سے بنا. لکڑی کہاں سے آئی؟ یہ درخت سے. درخت کہاں سے آیا؟ جی بیج سے. اسی طرح آپ الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچنے کی تلاش اور جستجو جاری رکھتے ہیں. اسی چیز کا نام فلسفہ ہے. تو جو آدمی اس تلاش میں لگا رہتا ہے اس کو ہم فلاسفر کہتے ہیں. اسی بنیاد پر آپ نے سنا ہوگا اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
فلسفی کو بحث میں، ہاں جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ جی وعلیکم السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں ہے، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں ہے، ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ ایک چیز کی تلاشی حقیقت مکمل کر لیتا ہے تو نیکسٹ وہ آگے اس کی حقیقت کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی۔ تو اس طرح جو فلسفے کا موضوع بحث ہے وہ خدا، انسان اور کائنات ہے۔ فلسفے کا موضوع بحث خدا، انسان اور کائنات ہے۔ مثلا خدا کیا ہے بھی یا نہیں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، اور مطلب یہ کہ فلسفہ انتی تقلید کا نام نہیں ہے، عقل اور شعور کی بنیاد پر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش اور جد و جہد، جستجو کا نام جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ اسی طرح دوسرا آپ موضوع کہہ سکتے ہیں وہ انسان ہے۔ انسان کیا ہے؟ خدا، کائنات، کائنات کیا ہے، یونیورس کیا ہے، کیا یہ کائنات خود بخود بنی یا اس کو کوئی بنانے والا ہے؟ اسی طرح انسان کیا ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ سارا موضوع بحث جو ہے یہ فلسفے کے انڈر آتا ہے جی۔ One may call philosophy as that deep thinking and meditation which concerns itself to the God, the soul and the nature. یہ جی کچھ ڈیفینیشن ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، یہ آپ کی سیلف اسٹڈی کے لیے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ فلسفی از دی سائنس آف نالج، فلسفہ جو ہے وہ علم کی سائنس ہے۔ فیچے کہتا ہے جی فلسفی از اے لاجیکل انکوائری انٹو دی نیچر آف ریئلٹی۔ اب یہ دیکھیں لاجیکل انکوائری، لاجیکل مینس عقل و شعور والے، جس کو عقلی اور شعوری طور پر پرکھا جا سکے۔ Philosophy, like science, consists of theories of insights arrived at as a result of systematic reflection. Philosophy, like other studies, aims primarily at knowledge. Philosophy aim at knowledge of the eternal nature of the things. اب بھی جو ریالٹی ہے نیچر کی اس تک پہنچنے کی جستجو کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفی از اے سرچ فار کمپریہنسو ویو آف نیچر، an attempt at universal explanation of nature of the things. Philosophy is an increasing effort to discover the general truth that lies behind the particular facts, to discern also the reality that lie behind appearance. یعنی کہ فلسفہ جو ہے نا وہ سائنس جو ہے وہ صرف ظاہری چیزوں تک جاتی ہے نا، لیکن فلسفہ جو ہے وہ جو آپ کی ظاہر سے بیہائنڈ چیزیں ہیں ان تک بھی پہنچنے کی تلاش اور جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب اس میٹا فزکس میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہے، جو چیزیں مادی وجود نہیں رکھتی۔ سائنس تو صرف مادی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو مانتی ہے، تو فلسفہ جو ہے وہ غیر مادی اور باطنی چیزوں کی حقیقت کو بھی پانے کی کوشش اور تلاش میں لگا رہتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے جی۔ اوکے جی، ہمارا اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ برانچیز آف فلسفی ہیں۔ ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلسفے کے بنیادی مباحث، فلسفے کے بنیادی مباحث بھی ان کو کہا جاتا ہے، برانچیز آف فلسفی بھی کہا جاتا ہے، یا ان کو فلسفے کا دائرہ عمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تین ہے، ایک ہے میٹا فزکس، دوسری ہے جی ایپسٹیمولوجی، اور تیسری ہے ایکسیالوجی۔ اب میٹا فزکس کیا ہے جی؟ looks like at the first cause and principles of thinking as well as the relationship between اس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی۔ میٹافزکس از the study of nature of things. Metaphysicians ask what kinds of things exist and what they are like. They reason about such things whether or not people have free will. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اوکے جی، میٹا فزکس کیا ہے کہ اس میں بیسیکلی دو تین چیزیں آتی ہیں، اونٹولوجی ہے، کاسمولوجی ہے، کاسموگنی ہے، کہ چیز کسی بھی چیز کی جو ریئلٹی ہے، نیچر آف ریئلٹی ہے وہ کیا ہے۔ میٹا فزکس مینس کے بیونڈ فزکس، جو مادی وجود نہیں رکھتی ان کے بارے میں یہ چیز
بحث کرتی ہے. اس کی آگے جو ہم کائنڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جی. نمبر 1 اس میں ایک ہے دس از دی اسٹڈی آف ایگزسٹینس ریئلٹی اور ایسنس اٹس مین برانچز آر ایز فالو. یعنی کہ کس چیز کی اسٹڈی ہے؟ ایگزسٹینس کی. کسی بھی چیز کو ہم اونٹالوجی جو ہے وہ ہے ہی اس کا مطلب نام ہی وجودیت ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو وجود ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے. تو دس از دی اسٹڈی آف ایگزسٹینس ریئلٹی اور ایسنس. اس کی برانچز کیا ہیں جی؟ نمبر 1 کاسموگنی ہے جی. کاسموگنی کیا ہے؟ دس از اے اسٹڈی آف کریشن. از دی ورلڈ کریٹڈ اور از اٹ ایٹرنل. کیا یہ جو یونیورس ہے یا یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود بنی ہوئی ہے یا اس کو بنایا گیا ہے؟ یعنی کہ از دی ورلڈ کریٹڈ, کیا اس دنیا کو کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے یا یہ پہلے سے ہی بنی بنائی موجود ہے. مطلب ڈفرینٹ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں نا یونیورس کے بارے میں. مثلا سائنس والے جو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ ایک کائنات وجود میں آ گئی جس کو وہ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. لیکن ہمارا اسلامک جو فلسفہ ہے وہ اس کو اور نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو کریٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو اسٹڈی ہے یہ کاسموگنی کہلاتی ہے. How was world created? Why it was created? Who created the world? What is the purpose in creation? All these are the problems of cosmogony. یعنی کہ یہ کائنات, کیا یہ کائنات جو ہے تخلیق کی گئی یا پہلے سے بنی بنائی موجود ہے؟ اس کو کیسے بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, کس نے اس کو تخلیق کیا اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ ان تمام سوالوں کے جواب میٹا فزکس کی جو برانچ جواب دیتی ہے اس کو ہم کاسموگنی کہتے ہیں. اور میٹا فزکس کس چیز سے بحث کرتی ہے؟ کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس کے, وجود کے سے ریلیٹڈ. واہ جی واہ, یہ یہاں پر اس کا مطلب اردو والے بھی موجود ہیں. یہ کلاس اردو سبجیکٹ کی ہے یا کسی اور کی؟ تو آپ نے جوائن ایسے ہی کر لیا. اوکے جی. کاسمولوجی جو ہے وہ میٹا فزکس کی دوسری برانچ ہے جی. دی مین پرابلمز آف کاسمولوجی آر از دی ورلڈ ون اور اٹ مینی. کیا یہ کائنات جو ہے صرف ایک ہے یا ایک سے زائد ہے یا دونوں ہیں؟ مثلا جب ہم آئیڈیالزم پڑھیں گے تو آئیڈیالزم والے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ حقیقی کائنات نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کسی اور کائنات کا عکس ہے اور جس کا یہ عکس ہے وہی حقیقی کائنات ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہوا کہ ٹو یونیورسز کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کے سے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں کہ کیا یہ کائنات ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے یا دونوں شکلیں اس کی ہیں. تو میٹا فزکس کی جو آگے سب برانچ ہے کاسمولوجی وہ اس سے ڈیل کرتی ہے. نیکسٹ ہے جی اونٹالوجی. اس کو ہم اردو میں وجودیت کہتے ہیں یا وجودیات کہتے ہیں. اونٹالوجی از دی اسٹڈی آف الٹیمیٹ ریئلٹی, کہ حقیقت کیا ہے, حقیقت کی نوعیت کیا ہے. از دی ریئلٹی ون اور از اٹ مینی اور از اٹ both and many? If reality is many, what is the relation between these many elements? All these are ontological questions. تو یہ تو ہو گیا جی میٹا فزکس, فلسفے کی جو پہلی برانچ ہے میٹا فزکس. دوسری ہے جی ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی فلسفے کی وہ شاخ ہے جو اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ علم کیا ہے, علم کی نوعیت کیا ہے, علم کے ذرائع کون کون سے ہیں اور کون سا ذریعہ علم جو ہے وہ قطعی اور حتمی ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے سورسز آف نالج. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں وہ کس قسم کے ذریعہ علم کو قطعی اور حتمی مانتے ہیں. مثلا ہمارا اسلامک فلاسفی ہے جو وہ کہتی ہے کہ جو ریویلیشن وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا جو نالج ہے یا جو علم ہے وہ قطعی اور حتمی ہے. تو بعض فلاسفیز کہتی ہیں کہ نہیں, جو عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے وہی قطعی اور حتمی ہے.
بعض لوگ وجدان کے ذریعے کہیں گے. تو ڈفرینٹ فلاسفیز کے ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں. تو یہ چیز کس میں آتی ہے؟ ایپسٹیمولوجی. یعنی کہ فلسفے کی وہ شاخ جو اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ نالج کیا ہے، نالج کی نیچر کیا ہے، علم کیا ہے، علم کی نوعیت کیا ہے، اور علم کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور کون سا ذریعہ علم جو ہے وہ قطعی اور حتمی ہے. ان سارے سوالوں کے جواب فلسفے کی جو شاخ دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایپسٹیمولوجی. Epistemology is the study of knowledge itself. Epistemology asks, for instance, what criteria must be satisfied for something we believe to count as something we know, and even what it means for a proposition to be true. تو in simple words میں نے آپ کو بتا دیا جی epistemology کیا ہے جی. نیکسٹ اور جو لاسٹ برانچ آف اردو کی کلاس کا لنک ادھر نہیں ہے بھائی. اور لاسٹ اور آخری جو ہماری جو 3 برانچز میں سے جو تھرڈ اینڈ لاسٹ ون ہے وہ ہے جی ایگزیالوجی. اردو میں ہم اس کو قدریات کہتے ہیں. اردو میں ہم اس کو قدریات کہتے ہیں. تو یہ فلسفے کی وہ شاخ ہے جو اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ان میں فرق کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، جھوٹ اور سچ کا معیار کیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے فلسفے کی جو شاخ بحث کرتی ہے اس کو ہم ایگزیالوجی کہتے ہیں. دس برانچ آف فلسفی philosophical studies value اقدار. It has been divided into following 3 branches. اب اس کو بھی آگے 3 برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. عام طور پر اس کی ایگزیالوجی کی جو سب برانچز ہیں وہ 2 لکھی ہوتی ہیں، ایک ہے ایتھکس اور دوسری آستھیٹک ہے. تو یہاں پر اس نے 3 برانچز کا ذکر کیا جی. لاجک اینڈ اسٹڈیز جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے. تو عام طور پر آپ کو 2 ملیں گی. تو ایٹ لیسٹ یہ دونوں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایگزیالوجی سے مراد کیا ہے. بیسیکلی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فلسفے کے بنیادی مباحث ہیں یا فلسفے کی بنیادی فلسفے کی جو برانچز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 کیا ہے جی؟ میٹا فزکس. نمبر 2 ایپسٹیمولوجی. اور نمبر 3 ایگزیالوجی. میٹا فزکس اور ایپسٹیمولوجی ہم نے دیکھ لی ہے. اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ایگزیالوجی. ایگزیالوجی مینس قدریات. فلسفے کی وہ شاخ جو ویلیوز سے بحث کرتی ہے، اقدار سے بحث کرتی ہے. اقدار کیا ہے، اقدار کی نوعیت کیا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کیسے ہم کر سکتے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، خیر اور شر کو جانچنے کا معیار کیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ان تمام سوالوں کا جواب فلسفے کی جو شاخ دیتی ہے اس کو ہم ایگزیالوجی کہتے ہیں. اب اس کی آگے 2 شاخیں ہیں مین جو ہیں. وہ ہے نمبر 1 ہے ایتھکس. ایتھکس ڈسکس دی کرائیٹیریا آف رائٹ اینڈ گڈ. تو جو اخلاقیات ہے وہ کس چیز سے بحث کرتی ہے جی؟ گڈ اینڈ بیڈ سے، رائٹ اینڈ رانگ سے. تو فلسفے کی وہ شاخ، فلسفے کی بلکہ آپ کہہ لیں ایگزیالوجی کی جو وہ شاخ جو اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ اچھائی اور برائی، رائٹ اینڈ رانگ، ان ساری چیزوں سے فلسفے کی ایگزیالوجی کی جو سب برانچ ڈسکس کرتی ہے، بحث کرتی ہے. اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا کیا ہے، ان چیزوں سے جو بحث کرتی ہے اس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں. دوسری ہے جی آستھیٹکس. آستھیٹکس کو ہم اردو میں جمالیات کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، یہ چیز ڈسکس کرتی ہے جی آستھیٹکس ڈسکس دی نیچر اینڈ دی کرائیٹیریا آف بیوٹی. یعنی کہ ایگزیالوجی کی وہ شاخ جو اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ خوبصورتی کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے. کوئی ایک چیز کسی ایک کی نظر میں خوبصورت ہو سکتی ہے تو دوسرے کی نظر میں وہی چیز بدصورت بھی ہو سکتی ہے. تو فلسفے کی ایگزیالوجی کی جو سب برانچ اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ what is the nature of beauty, what is the criteria of beauty. تو اس چیز سے جو بحث کرتی ہے اس کو ہم آستھیٹکس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی لاجک اسٹڈیز ٹروتھ. The subject matter of logic includes the method of judgment, types of proposition, hypothesis. مطلب یہ کہ
اس کو سمپلی آپ لاجک بھی کہہ سکتے ہیں, لاجیکل اسٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کسی بھی چیز کو بات کرنے کا جو ایک منطق ہے اس وہ کیا ہے, منطق کیا ہے, اس کا جواز کیا ہے. تو یہ چیز جو اس ان تمام میٹرز سے ڈسکس کرتی, میٹرز کو ڈسکس کرتی ہے, اس کو ہم لاجک یا منطق کہتے ہیں جی. اوکے جی, آج کا ہمارا یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس میں ہم نے فلسفی کا, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ایجوکیشنل فلسفی کیا ہو گئی. تو جس طرح ہم نے پہلے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھا تھا کہ جب ہم سائیکالوجی کے وضع کردہ اصول و ضوابط کو, قواعد و قوانین کو ایجوکیشنل سیٹنگ میں اپلائی کر دیتے ہیں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں اپلائی کر دیتے ہیں, تو اس کو ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں. اسی طرح جو ایجوکیشنل, جب ہم فلسفی کو, جب ہم فلسفے سے وضع کردہ اصول و ضوابط کو یا فلسفے سے مدد لے کر ایجوکیشنل پرابلمس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں, ایجوکیشنل سیٹنگ میں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں جو ہمیں پرابلمس درپیش ہیں ان کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے اگر ہم فلسفی سے مدد لے رہے ہیں تو وہ ایجوکیشنل فلسفی کہلائے گی, وہ ایجوکیشنل فلسفی کا ہے کہلائے گی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو فلسفی ہے وہ ایک تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے اور ایجوکیشن اس کا ایک پریکٹیکل آسپیکٹ ہے. فلسفی ایک نظریاتی پہلو ہے تعلیم کا, اور تعلیم فلسفے کا ہی ایک عملی پہلو ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. فلسفہ تعلیم کے بغیر ادھورا ہے اور تعلیم فلسفی کے بغیر ادھوری ہے. ایک پریکٹیکل شیپ ہے اور ایک تھیوریٹیکل شیپ ہے. فلسفی جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل شکل ہے اور جو ایجوکیشن ہے اس کی ایک پریکٹیکل شیپ ہے جی. تو انشاءاللہ کل ہمارا جو ٹاپک ہوگا جی وہ آئی تھنک ہے, میں نے آپ کو شیڈیول دیا ہوا ہے پورے ویک کا, وہ سورسز آف نالج. ہم دیکھیں کہ کل ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سورسز آف نالج ہوگا. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا جی, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ واٹ از فلسفی, اس کا میننگز اینڈ کانسیپٹس ہم نے دیکھ لیے اور اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لی, اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو برانچز ہیں, مین برانچز 3 برانچز ہیں جی, میٹا فزکس, ایپسٹیمولوجی اور ایکزیالوجی. ساتھ ساتھ میٹا فزکس کی بھی سب برانچز ہیں جی, ڈیلی ہے جی. یہ پورا ویک ہوگا انشاءاللہ, یہ پورے اس ویک میں ہم نے فلسفی کو کور کرنا ہے جی. تو ساتھ ساتھ ہم نے میٹا فزکس کی سب برانچز بھی دیکھ لی, ایپسٹیمولوجی کی بھی سب برانچز پڑھ لی اور ایکزیالوجی کی بھی سب برانچز دیکھ لی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایجوکیشنل فلسفی کیا ہوتی ہے. تو یہ آج ہمارا ایک مختصر سا ٹاپک تھا جی, یہ کنکلوڈ ہوا ہے. تو کل ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے جی, جو کہ ہے سورسز آف نالج, علم کے ذرائع, یعنی کہ علم کون کون سے ذرائع سے حاصل ہوتا. تو کل کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے, آئی تھنک 8 سے 9 ہے. کل سے آن ورلڈ جو آپ کی کلاس ٹائمنگ ہے وہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ہوگی. آج کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں نے ٹائمنگ تھوڑی سی صفدر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج آپ 8:30 ہی رکھ لیں. تو کل سے جو ہے وہ 8 سے 9 ہوگی آپ کی کلاس ٹائمنگ, پورا ویک جو ہے اسی طرح چلے گی. اوکے جی, کل ہم دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جی, سورسز آف نالج. ٹل دین اللہ حافظ. جی ہم نے فلسفی ہی ڈسکس کیا ہے اور فلسفی کی جو ہے برانچیز ہم نے ڈسکس کی ہیں جی. آگے پورا ویک ہم نے فلسفی پڑھنے ہیں. سورسز آف نالج بھی فلسفی کا حصہ ہے. اس کے بعد مسلم فلاسفرز ہیں, 2 لیکچر اس پر ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ جو فلسفیز ہیں, آئیڈیلزم ہے, ریئلزم ہے, پروگریسیوزم ہے, اور ایک آدھ اور ہے, کچھ 4-5 ہم نے فلسفیز جو ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے.
تو یہ پورا ویک جو ہے ہم نے یہی چیز پڑھنی ہے جی. ابھی یہ میں آف کر رہا ہوں. اس کے یہ لیکچر جو ہے ریکارڈڈ فارم میں اس کا لنک جو ہے کل آپ کو شیئر کر دیا جائے گا, اور جو کچھ یہ سلائیڈز اور کچھ ایڈیشنل سلائیڈز جو ہیں وہ بھی کل آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. جی کریں جی, کویسچن کیا ہے؟ یار ابھی نا وہ ادھر لیپ ٹاپ پر پرویز صاحب یہ آن نہیں ہو رہا واٹس ایپ. تو جس میں نے وہ شیئر کرنی ہے آپ کو سلائیڈز, اور سلائیڈز اور واٹس ایپ آن ہوگا میرا موبائل پر, اور موبائل میں یہ سلائیڈز نہیں ہیں. تو میں کوئی حساب کتاب لگاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہی شیئر کر دوں. اس کو آئی تھنک میں ای میل کر لوں اپنے آئی ڈی پر اور ادھر سے موبائل سے نکال لوں. ہاں ایسے ہو سکتے. چلیں جی ٹھیک ہے, پھر کل انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. نیکسٹ لیکچر سے پہلے پہلے کل آپ کو شیئر کر دوں گا. اور کوئی کویسچن آپ کا ہے تو پلیز گروپ میں چھوڑ دیجیے. آپ گروپ میں آپ کوئی کویسچن ہے تو آپ ادھر گروپ میں کر لیں, ڈسکشن والے گروپ میں, یا پرسنلی ان باکس میں ادھر کوئی کویسچن کر لیں جی. بیسک کویسچن آف برانچز. بھائی فلسفی, اب ہم آگے جائیں گے نا جب ڈفرینٹ فلاسفیز میں, تو بیسیکلی آپ نے یہ ہر جو فلاسفی ہے وہ بیس ہی ان برانچز پر کرتی ہے. کہ کسی ایک فلسفے کا کوئی کہے گا جو میٹا فزکس میں, کوئی کہے گا جی کائنات جو ہے وہ خود بخود بنی ہے, کوئی کہے گا نہیں اسلامک فلسفی کا کوئی اور جواب ہوگا. اسی طرح ایپسٹمالوجی میں کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ. تو بیسیکلی یہ تین کسی بھی جو فلسفی کو سمجھنے کے لیے, آئیڈیلزم, ریئلزم, جو بھی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان تین برانچز کا آپ کو جاننا ضروری ہے. ان تین کانسیپٹس کا اس فلسفی کا مطلب وہ جو بھی کنسرن فلسفی ہو اس کا ان تین برانچز کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. مثلا جو ہم آئیڈیلزم ہے, تو آئیڈیلزم کا تصور حقیقت یعنی کہ میٹا فزکس کیا ہے. آئیڈیلزم کا تصور علم یا ایپسٹیمولوجی کیا ہے. آئیڈیلزم کا جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایکسیالوجی کیا ہے. جب آپ ان تینوں کو جان لیں گے تو اس بیس پر آپ پوری آئیڈیلزم کو سمجھ لیں گے. اسی طرح جو ریئلزم ہے, ان ریئلزم والوں کا بھی ان تین کانسیپٹس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو ان دونوں کا آپ کو ڈفرنس معلوم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچرز میں آپ کے بہت سے کویسچن جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کلیئر ہوتے جائیں گے جب ہم آگے ڈفرینٹ فلاسفیز میں آئیں گے. تو تب آپ کو یہ برانچز مزید کلیئر ہو جائیں گی. وہاں پر انہوں نے یہ چیزیں اگین ڈسکس ہوں گی. ادھر جب ہم آئیڈیلزم یا ڈفرینٹ فلاسفیز پڑھیں گے تو یہ چیزیں اگین ادھر ڈسکس ہوں گی. تو تب مزید آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.